الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ حسن اخلاق کے حوالے سے 11 تعریفات جو بزرگان دین نے کی ہے وہ انشاءاللہ آج ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ یہ جو تعریفات ہیں یہ آپ کو احیاء العلوم کے اندر امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسن اخلاق کے حوالے سے 11 تعریفات جو بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حسن اخلاق خوش مزاجی، مال خرچ کرنے اور ایذا رسانی سے باز رہنے کا نام، کسی کو ایذا بھی نہیں دے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حسن اخلاق یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی خوب معرفت کی جائے، نہ کسی سے لڑا جائے اور نہ ہی کوئی اس سے جو وہ لڑے۔ نمبر 3 حضرت سیدنا شاہ بن شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حسن اخلاق ایذا رسائی سے باز رہنا اور مشقتوں کو برداشت کرنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے قریب رہتے ہوئے ان میں اجنبی بن کر رہنا یہ حسن اخلاق کا نام۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسن اخلاق کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ غمی اور خوشی میں مخلوق کو راضی رکھنا یہ حسن اخلاق۔ حضرت سیدنا ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کو راضی کرنا یہ حسن اخلاق۔ اسی طرح حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حسن اخلاق کیا ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حسن اخلاق کا ادنا درجہ یہ ہے کہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا جائے، انتقام نہ لیا جائے، ظالم پر شفقت اور مہربانی کی جائے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسن اخلاق کے متعلق ارشاد فرمایا حسن اخلاق یہ ہے کہ رزق کے بارے میں اللہ عز و جل پر بدگمانی نہ کی جائے بلکہ اسی پر بھروسہ رکھے، نیز بندہ جس چیز کا ضامن ہے اس میں اپنے وعدے کو پورا کرے اور اللہ عز و جل کی فرما برداری کرے اور تمام امور میں چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے دونوں میں اس کی نافرمانی کرنے سے جو بچے۔ امیر المؤمنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان ہے حسن اخلاق 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 حرام سے اجتناب یعنی حرام کاموں سے بچنا۔ نمبر 2 حلال کا حصول، حلال جو ہے وہ حاصل کرنا۔ نمبر 3 آل و عیال پر جو ہے وہ خرچ میں کشادگی کرنا، اپنے گھر والوں پر جو ہے وہ کشادگی کرنا، ان پر جو مال کو خرچ کرنا۔ حضرت سیدنا حسین بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حسن اخلاق یہ ہے کہ جب تجھ پر حق روشن ہو جائے تو لوگوں کا ظلم تجھ پر اثر انداز نہ ہو۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں غیر اللہ کی طرف التفات نہ کرنا یہ حسن اخلاق، مطلب لوگوں سے لین دین کا معاملہ یہ وہ جیسے مانگ لیتے ہیں نا بار بار یہ چیز دے دیں آپ ہمیں، یہ چیز دے دیں آپ ہمیں، یہ چیز دے دیں، اس طرح جو وہ سوال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور بندوں سے تو یہ بھی جو ہے وہ یہ مناسب جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہاں تک رسول کریم علیہ السلام نے حضرت ایک صحابی رسول ہے اسے فرمایا کہ اگر تمہارے گھوڑے کی جو ہے وہ چابک یا لگام جو گر جائے اس طرح مفہوم ہے تو اس کو بھی جو تم خود ہی اٹھانا، اس پر بھی ایسا نہ ہے کہ کسی اور کو کہہ دو کہ یہ تمہیں اٹھا کے دے دے۔ تو اس طرح جو ہے وہ حتی الامکان کوشش کریں، ورنہ یہ کہ اگر کسی نے اس طرح کا معاملہ جو کر لیا وہ بھی گناہگار نہیں ہوگا، لیکن حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے کام خود ہی کیے جائے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کے حسن اخلاق کے حوالے سے بھی سنا کہ حضور علیہ السلام اپنے کام جو ہے وہ خود ہی کیا کرتے، ہمیں بھی چاہیے حتی الامکان جو ہم اپنے کام خود ہی جو ہے وہ کریں۔ اسی طرح آج مزید جو ہے ہم ایک خلق ہوتا ہے ایک خلق ہوتا ہے، اس کے درمیان جو انشاءاللہ فرق، ایک خلق اور دوسرا خلق۔ خلق اور خلق تو ایسے الفاظ ہیں جو ایک ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے اہل عرب کہتے ہیں فلان حسن الخلق والخلق، یعنی فلاں شخص خلق اور خلق کے اعتبار سے حسین ہے، مطلب یہ ہے اس میں حسن ظاہر اور حسن اخلاق دونوں ہے۔ تو خلق سے مراد ظاہری صورت ہوتی ہے جبکہ خلق سے مراد جو ہے وہ باطنی صورت ہوتی ہے، اور یہ اسی لیے کہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے۔ نمبر 1 جسم جس کی پہچان ظاہری آنکھ سے ہوتی ہے، نمبر 2 روح جس کی پہچان بصیرت سے ہوتی ہے، اسے نفس سے بھی تعبیر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اب اگلی نشست میں ہم حسن ظن کے حوالے سے مزید جو وہ سن لیں گے، اچھے اور برے اخلاق کے متعلق بزرگان دین کے 12 اقوال ہیں وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے اگلی نشست میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حسن اخلاق کو اچھا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔